اسرائیل نے ماؤنٹ ہرمن پہ قبضہ کر لیا ہے جسٹ آورز آفٹر دی فال آف ڈماسکس۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسرائیل بیسیکلی اس وقت ایک اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گیا، بیکاز ماؤنٹ ہرمن از دی ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ان دا ریجن اینڈ اٹ از جسٹ 40 کلومیٹرز اوے فرام ڈماسکس وچ از دی کیپٹل آف سیریا۔ اس قبضے سے اسرائیل سیریا اور لبنان دونوں کو بہت ایزیلی اوورسی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے واٹر چینلز جو ہیں وہ ماؤنٹ ہرمن سے اوریجنیٹ کر کے سیریا کی طرف جاتے ہیں، اور کل کو اسرائیل ان کو کنٹرول کر سکتا ہے اور مڈل ایسٹرن جو جیو پالیٹکس ہے اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اسپیسیفکلی سیریا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو اسرائیل نے لیا ہے۔ یہ جو اسرائیل کی آن سلاٹ ہے ود ان دا مڈل ایسٹ، اور اس کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہ اسرائیل اس پوزیشن پہ آ چکا ہے اس وقت کہ وہ بڑھتے بڑھتے سیریا سے جسٹ 40 کلومیٹرز اوے رہ گیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسرائیل اس پوزیشن میں کس طرح پہنچا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ بیسیکلی یہ جو سارا ایشو ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس جو ہے یہ پیلسٹینین ایشو کے گرد گھومتی ہے، اور پیلسٹینین ایشو جو ہے اس کا آغاز 1920 میں ہوتا ہے ورلڈ وار 1 کے بعد، جب جو جیتی ہوئی پاورز ہیں وہ بیٹھ کر ایک ٹریٹی آف ورسائے کرتی ہیں۔ اس ٹریٹی میں جو مڈل ایسٹ جو ہے جو کہ پہلے آٹومن پاور کے قبضے میں تھا یا اس کے انڈر تھا، اس سے لے کر اس کو مڈل ایسٹ کو اسپیسیفکلی یہ جو پیلسٹینین لینڈ ہے اس کو برٹش مینڈیٹ ایک ارینجمنٹ ہے اس کے انڈر دے دیتے ہیں۔ یہ جو برٹش مینڈیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹن ول بی کنٹرولنگ دی افیئرز آف پیلسٹینین لینڈ اینڈ موسٹ آف دی مڈل ایسٹرن لینڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 1 سے لے کر ورلڈ وار 2 تک کا جو ایریا ہے جو ایرا ہے اس میں یہ مڈل ایسٹ جو ہے انگلینڈ کے انڈر ہی رہتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1947 میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو اس ایشو کو ایک نیا ٹرن دے دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن 181 پاس کی جاتی ہے، اور اس کے انڈر 2 اسٹیٹس کی اجازت دی جاتی ہے ود ان دس ایریا آف مڈل ایسٹ اور پیلسٹائن، ایک جوئش اسٹیٹ اور ایک عرب اسٹیٹ۔ اس کو لے کر 1948 میں اسرائیل اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیلی وار کا آغاز ہوتا ہے جو 1948 میں لڑی جاتی ہے بٹوین دی اسرائیل اینڈ دی نیبرنگ پاورز۔ لیکن اسرائیل اس جنگ میں سے فتح یاب ہو کر نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر 3 ٹیریٹریز بنائی جاتی ہیں، ایک اسرائیلی اسٹیٹ یعنی جوئش اسٹیٹ، دوسری ویسٹ بینک، اور تیسری غازہ اسٹرپ۔ 1948 میں جو وار شروع ہوئی جو کہ جس میں سے اسرائیل نے اپنی جو نیبرنگ اسٹیٹس تھیں ان کو شکست دی، لیکن اس کے اینڈ پہ جو غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے اس کا وہ جارڈن اور ایجپٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹینشن جو ہے بٹوین مڈل ایسٹرن پاورز اسپیسیفکلی اسرائیل اینڈ دی ادر عرب اسٹیٹس وہ ختم نہیں ہوتی، اور یہ سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوتے 1967 میں 2nd عرب اسرائیلی وار جو ہے وہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، جس کو ہم 6 ڈے وار کہتے ہیں۔ اسرائیل اس جنگ سے بھی فتح یاب ہو کر نکلتا ہے، اور جو غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک ہے اس کا کنٹرول بھی اسرائیل واپس لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گولان ہائٹس ہیں جو کہ سیرین جو لینڈ ہے اس کے اوپر موجود ہیں، اس کے اوپر واقع ہیں، اس کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس چلا جاتا ہے، اور اسرائیل اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ایک مور کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جاتا ہے بائی اوور سینگ سیریا اینڈ دی ادر نیبرنگ اسٹیٹس۔ اس سے ٹینشن جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی ہے، بیکاز اسرائیل کی جو پاور ہے اور اس کا جو انفلوئنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ جو ٹینشن ہے یہ ٹینشن
مزید بڑھتی ہے اور 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیلی وار جو ہے وہ ہوتی ہے، جب 6 اسٹیٹس مڈل ایسٹ کی مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں۔ اس وار کے اینڈ پہ ایک سٹیلمیٹ کائنڈ آف سچویشن وہ ایمرج کرتی ہے، یعنی نہ ہی اسرائیل اس کو اپنے آپ کو وکٹوریس کہہ سکتا ہے، نہ ہی باقی کی پاورز، لیکن سب جتنے بھی ایکٹرز ہیں اسپیسیفکلی جارڈن اینڈ ایجپٹ، وہ اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور اسرائیل جو ہے اس کے نتیجے پر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ اس پیلسٹینین ایشو کا بیسیکلی فیز 1 ہے۔ اس کے بعد اس پیلسٹینین ایشو میں فیز 2 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے ان 1979، جب ایک کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوتا ہے بٹوین ایجپٹ اینڈ اسرائیل۔ ایجپٹ از دی فرسٹ کنٹری جس کے تعلقات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈیکیڈز اولڈ جو کانفلکٹ ہے بٹوین ایجپٹ اینڈ اسرائیل، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے 1979 سے جو اسرائیل کے تعلقات بننے شروع ہوتے ہیں باقی مڈل ایسٹرن کنٹری سے تھرو ایجپٹ، اس کا ایک ریاکشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 1987 میں پھر فرسٹ انتفاضہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ایک مڈل ایسٹ کی انڈیپینڈنس موومنٹ ہے، جو اس وقت ایک گروپ جو فتح گروپ تھا اس کو وہ لیڈ کرتا ہے۔ 1987 میں جو مڈل ایسٹ کے اندر انڈیپینڈنس موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پھر الٹیمیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے کہ 1993 میں اوزلو ایکارڈ ہوتا ہے، جس کے اندر پیلسٹینینز کا یہ رائٹ جو ہے آف سیلف ڈٹرمینیشن اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور 1995 میں اوزلو 2 کے نتیجے میں پھر ایک پیلسٹینین اتھارٹی قائم کی جاتی ہے، اور غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کا ایک نامنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ جو ہے وہ فتح کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے، جو کہ فتح کے حصے میں آتی ہے، اس کے جو سٹائل آف گورنمنٹ ہے، اس پر جو بہت سارے پیلسٹینینز کو بہت سارے اعتراضات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ دس از ٹو کمپرومائزنگ دی وے آف گورنمنٹ جو کہ فتح کا ہوتا ہے۔ اس سے ایک ریئیکشن کے طور پر ایک نیا گروپ جو ہے ود ان مڈل ایسٹ ود ان پیلسٹائن ایک ڈیولپ ہوتا ہے، جس کو حماس کا نام دیا گیا ہے۔ حماس جو ہے وہ جو فتح کا جو سٹائل ہے ٹو انٹریکٹ ود دی پیلسٹینین اتھارٹیز، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مور ملیٹنٹ وے جو ہے وہ اپنانا چاہیے، تاکہ اسرائیلی جو اتھارٹیز ہیں ان پر پریشر ڈالا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ اٹ از لیڈ بائی بیسیکلی بائی حماس ایلیمنٹس۔ یہ جو ہے یہ جو گروپ ہے یہ آہستہ آہستہ پاپولر ہوتے ہوتے 2006 میں پھر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں حماس جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی کے اس کے حصے میں آ جاتی ہے، بیکاز حماس جو ہے 2006 میں الیکشن جیت جاتی ہے اگینسٹ فتح گروپ۔ تو یہ جو پاور ہے وہ فتح گروپ سے حماس کو شفٹ ہو جاتی ہے، اور جو پیلسٹینین سٹرگل ہے اس میں ایک زیادہ انٹینسٹی آ جاتی ہے، اور جو سکرمشز ہیں، جو فائٹ بٹوین دی پیلسٹینینز اور اسرائیلی اتھارٹی، اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیز ہے یہ 2006 سے لے کر 2014 تک یہ فیز جو ہے وہ چلتا ہے، اور 2014 میں پھر ایک یونٹی گورنمنٹ بنتی ہے ود ان پیلسٹائن، جو کہ حماس اور فتح مل کر ایک گورنمنٹ بناتے ہیں۔ اس سے سیکنڈ فیز جو ہے یہ پیلسٹینین سٹرگل کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیلسٹینین سٹرگل کا فیز 3 سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ سمجھ لیں کہ زیادہ ایونٹ فل ہے۔ 2014 سے لے کر 2023 تک پیلسٹینین اتھارٹی اور حماس کے بیچ میں بہت سارے کانفلکٹ ہوتے ہیں، اور اس کانفلکٹ میں انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلڈ شیڈ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کسی جگہ پر فلسطینین اتھارٹیز جو ہیں وہ اسرائیلی فورسز پر حملے کرتی ہیں، اور بہت سارا ریئیکشن میں پھر اسرائیلی فورسز بہت سارے حماس کے لوگوں کو بھی مارتی ہے، نظر آتی ہے ہمیں۔ اس کی کلمینیشن جو ہے 2014 سے جو آغاز ہوا اس ساری ایکٹیویٹیز کا، اس کی کلمینیشن پھر ہمیں 7 اکتوبر 2023 کو نظر آتی ہے، جب حماس کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ جو بیریکیڈ
اسرائیل نے بنائی ہوتی ہے بٹوین دی پیلسٹینین ایریا اینڈ دی اسرائیل ایریا، اس کو وہ کراس کر کر اسرائیل میں گھس جاتے ہیں. وہاں سے بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھ لیں ہائی جیک کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر مارا بھی جاتا ہے، جس کے ریاکشن میں پھر 2023 میں اسرائیلی جو اسٹیٹ ہے وہ پھر غازہ اسٹرپ میں ایک بہت ساری ایئر سٹرائکس بھی اور فورسز کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پورا ایک سال ایک بلڈیسٹ پاسبل جو آنسلاٹ ہے آن دی پارٹ آف اسرائیل وہ ہمیں نظر آتی ہے. ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، بوڑھے، بچے، عورتیں، اور ایک ہیومینیٹیرین ایک ایشو جو ہے وہ کریٹ ہوتا نظر آتا ہے ہمیں ود ان دی پیلسٹینین ایریا. With this background of the Palestinian issue, now we will try to analyze what is the current situation in Middle East at the moment. Middle East میں یہ جو ایک سال سے ہم نے دیکھا پورے کا پورا ایک بڑا ہی ایونٹ فل سال گزرا ہے، اور اس میں بلڈ شیڈ اور جو کانفلکٹ ہے وہ اپنی پیک پہ نظر آتا ہے ہمیں ود ان دی مڈل ایسٹ بٹوین اسرائیل اینڈ دی سراؤنڈنگ اسٹیٹس، پرٹیکولرلی ایران. اس سے ہمیں دو تین ٹیک اویز جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلا ٹیک اوے جو ہے وہ مین جو ہم سمجھتے ہیں جو ایک چینج ہے جو آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ یہ ہے کہ اے نیو مڈل ایسٹ از ایمرجنگ. مڈل ایسٹ ایک نئی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. جو پرانا مڈل ایسٹ تھا اس میں اسرائیل واز کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ پاورفل ایکٹر ان دا مڈل ایسٹ سپورٹڈ بائی امریکہ. اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 3 جنگیں ہوئیں عرب اسرائیل وارز، اس میں موسٹ آف دی ٹائم اسرائیل ہی ایمرجڈ ایز اے وکٹوریس ایکٹر. لیکن اس ایونٹ میں یہ جو اب ایک سال سے یہ جو ہوا ہے، جو غازہ کانفلکٹ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہمیں نظر آیا، اس میں جو پہلا جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے پورٹنٹ فیکٹر ود ان دا مڈل ایسٹ ایٹ پار ود اسرائیل. یعنی ایران ہمیں اسرائیل کے ہم پلہ ایک طاقت ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، جس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہوں گے ان دی کمنگ ایئرز اینڈ منتھس. یہ پہلا ہم ٹیک اوے لے سکتے ہیں، اور اس کا پروف یہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا تو ایران نے نہ صرف اس کو کاؤنٹر کیا بلکہ کاؤنٹر اٹیک بھی کیا. دوسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو وار کا تھیٹر ہے یہ پروبیبلی از ناؤ شفٹنگ فرام پیلسٹائن اور غازہ اسٹرپ ویسٹ بینک سے لے کر یہ شفٹ ہونے جا رہا ہے سیریا میں. سیریا میں جو بشر الاسد کی حکومت کا تختہ جو الٹ گیا ہے، اور اس کے بعد ایک پاور ویکیوم وہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کو جو فل کرنے جا رہی ہیں پاورز، جو گروپس ہیں بیسیکلی ملیٹنٹ گروپس ہیں، جو ریبیل گروپس ہیں، وہ ایک کھچڑی ہمیں پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ وہاں پہ ایک مونولیتھک گورنمنٹ جو ہے وہ بن جائے جس کی اتھارٹی پورے سیریا میں ہو. جو ریبیل گروپس ہیں ان کو کم از کم 5 سے 6 ڈفرینٹ پاور جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. کچھ گروپس ہیں جن کو اسرائیل اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے، کچھ ہیں جن کو ترکی سپورٹ کرتا ہے، اور کچھ ہیں جو کہ پرو ایرانین ہیں، یا ایران کم از کم ان کے اندر اپنی ان روڈز بنانے میں اگر ابھی تک کامیاب نہیں ہوا تو کامیاب ہونے جا رہا ہے. ہمیں لگتا ایسا ہے کہ کچھ گروپس ہوں گے جن کو ایران پھر سپورٹ کرے گا. تو یہ ایک دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے جو سیریا میں ایمرج ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی سیریا از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ تھیٹر آف وار ود ان دی مڈل ایسٹ. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ایران اور سیریا کے بعد ہمیں اسرائیل نے یہ جو ماؤنٹ ہرمن پر قبضہ کر لیا ہے، اس سے اسرائیل کی جو اسٹریٹجک جو سمجھ لیں اس کی سگنیفیکنس ہے یا جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہو گئی ہے. اسرائیل نہ صرف سیریا اور لبنان کو اوور واچ کر سکتا ہے بلکہ کسی بھی آن سلاٹ کو جو ایران سے چلے گی، اور جو پراکسیز ہیں ایران کی، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اسرائیل ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے. اور
اس سے نیا ایک کانفلکٹ جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں. تو ایک نیا کانفلکٹ، ایک نئی وار آن دی ایشو آف آکوپیشن آف ماؤنٹ ہرمن بائی اسرائیل یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس وقت اسرائیل جو مڈل ایسٹ ہے اس کا جو کرنٹ سنیریو ہے وہ ہمیں اس قسم کی شیپ میں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ود دس بیک گراؤنڈ اور ود دس کرنٹ سنیریو what is the likely future of the مڈل ایسٹ، یا مڈل ایسٹ جو ہے اس کی فیوچر ڈائریکشن کہاں پر جا رہی ہے، کس طرف جانے کے چانسز ہیں. کیا سیریا میں جنگ شروع ہو جائے گی، یا اسرائیل دوبارہ ایمرج کر جائے گا، ایران کیا زیادہ اپنا انفلوئنس کر لے گا. اس ساری یہ جو کویسچنز ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل جو ہے وہ میڈیا اور جو بہت سارے جو اینالسٹ ہیں مڈل ایسٹ کے، جو مڈل ایسٹرن سین کے جو بہت سارے اینالسٹ ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں ایک جو پوائنٹ جو ہے جو کہ ایمرج ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن جو فیوچر ہے اس وقت دیٹ ول بی مینلی ڈٹرمنڈ بائی دی کائنڈ آف سیٹ اپ وچ از گوئنگ ٹو بی ان پلیس ان سیریا. سیریا میں جس قسم کا سیٹ اپ بنے گا اس سے مڈل ایسٹ کے فیوچر ڈائریکشن کی ہمیں آئیڈیا ہوگا. اگر تو ایک ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے جو کہ پیورلی پرو ایرانین آ جاتا ہے تو اس کی ڈائنامکس اور ہوں گی. اگر ایک ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے جس کے چانسز بہت کم ہیں کہ جو پیورلی پرو اسرائیلی یا پرو یو ایس ہو یا پرو ویسٹ ہو، اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کی ڈائنامکس بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے، اس کے چانسز کیوں کم ہیں اس طرح کے سیٹ اپ آنے کے، بیکاز مڈل ایسٹرن از پری ڈومیننٹلی اے مسلم ایریا. تو اس میں ایک اور اسرائیل جو ہے اس کا ایمرج کرنا از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو ایک ایسا سیٹ اپ، تیسری جو اس کی جو سمجھنے تھرڈ سنیریو جو اس کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے جو نہ تو پرو ایرانین ہو نہ ہی پرو اسرائیلائٹ ہو، بلکہ ایک بیلنسڈ سا ہو جس کا مین ایمفیسس جو ہے وہ انورڈ لکنگ ہو، اور وہ سیریا کے جو ڈفرینٹ جو گروپس ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے، اور ود ان سیریا ہی اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ کو بنائے بھی، اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہوں وہ بھی سیریا کو اپنی ایک ایمرج کرنے کی اس کا آبجیکٹیو ہو کہ ایک ایسی اسٹیٹ وہاں پہ بنے جو کہ سیرین لوگوں کی جو ان کا سمجھ لیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوا نظر آئے. اس قسم کے سیٹ اپ کے چانسز بھی ہیں. تو جس قسم کا سیٹ اپ آئے گا وہی ڈٹرمن کرے گا کہ ویئر مڈل ایسٹ از ہیڈنگ ٹوورڈ. لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا اپنی اس پری غازہ کانفلکٹ پوزیشن میں واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، یا اس کو کتنا ٹائم لگے گا. وہ پری غازہ کانفلکٹ سچویشن اسرائیل کی یہ ہے کہ اسرائیل نے ان دی لاسٹ آلموسٹ 2 decades جو انگریس ہے ود ان دا مڈل ایسٹ اس کو بہت زیادہ بڑھا لیا تھا، اور اس کا جو مین مینیفیسٹیشن تھی دیٹ واز ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ کے انڈر اسرائیل نے جتنے بھی جو نیبرنگ کنٹریز تھے سب کے ساتھ اس نے تعلقات اپنے اچھے کر لیے تھے، اور بہت سارے ملک جو تھے اس میں اسرائیل کے ساتھ اس کی سمجھ لیں کہ میوچل کوارڈینیشن بہت بہتر ہو گئی تھی. لیکن وہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کے جو جتنے بھی گینز تھے کیا اسرائیل ان کو وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر سکے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو اس پوزیشن میں آنے کے لیے بہت سالوں انتظار کرنا پڑے گا. پروبیبلی ڈیکیڈز ول ٹیک کہ اسرائیل اپنی اس پوزیشن میں واپس آ سکے جہاں پر اسرائیل کی ایکسیپٹیبلٹی ود ان دی مڈل ایسٹرن ایکٹرز دوبارہ اسی لیول پہ آئے جس طرح وہ پہلے تھی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ٹو مائی مائنڈ ایک لاس ہے آن دی پارٹ آف اسرائیل، جو غازہ کانفلکٹ کا ایک جو رزلٹ ہے اس میں سے ہم ایک امپورٹنٹ رزلٹ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.